الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ چند خطبوں سے میں صفت عزیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مختلف آیات میں مختلف مضامین بیان کیے ہیں ان کا ذکر کر رہا تھا. جیسا کہ میں نے صفت عزیز کے مضمون کے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صفت عزیز کا جہاں بیان فرمایا ہے ان آیات میں تقریباً نصف جگہ پر عزیز اور حکیم کو ملا کر بیان کیا ہے. تو آج میں صفت حکیم کا بیان کروں گا. گو کہ صفت عزیز کے ساتھ آیات کی وضاحت میں صفت حکیم کا بھی کچھ بیان ہو چکا ہے، لیکن اس لفظ حکیم کے لغوی معنی اور ان معنوں کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق میں یعنی لفظ حکیم جو ہے جب خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بولا جاتا ہے، جب اس کی صفت کا بیان ہوتا ہے تو اس کے حقیقی معنی کیا ہے اس کا بیان صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا پہلے. وہ میں آج مختلف لغات اور تفسیروں سے بیان کروں گا. لسان العرب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ الحکیم حکمت والے کو کہتے ہیں. پھر الحکمت سے مراد عربی کے الفاظ یہ ہیں کہ قیلا الحکیم و ذوالحکمہ، یعنی حکمت والے کو حکیم کہتے ہیں. اور الحکمت سے مراد یہ ہے کہ افضل ترین اشیاء پر افضل علوم کے ذریعے اطلاع پانا، اور اس کو بھی الحکیم کہتے ہیں جو مختلف امور کے اسرار و رموز کو مد نظر رکھ کر انہیں عمدگی اور مہارت سے بجا لائے. یعنی افضل ترین اشیاء جو ہیں بہترین، مثلاً پیدائش کے لحاظ سے، خصوصیات کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، غرض بے تحاشا ہر لحاظ سے جو بہترین چیزیں ہیں ان کا کامل علم اور مکمل طور پہ احاطہ کرنا، یہ مراد ہے حکمت سے. اور ان کی گہرائی تک علم حاصل کرنا. پھر اور والحکیم عالم اور صاحب حکمت کو بھی الحکیم کہتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ حدیث میں قرآن کریم کی صفت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ وہ ذکر الحکیم، یعنی یہ قرآن تمہارے لیے حاکم ہے اور تم پر حاکم ہے، یا یہ ایسی محکم کتاب ہے جس میں کوئی اختلاف اور اضطراب نہیں، صاف احکام ہیں، کوئی ابہام نہیں. جن سے کسی قسم کے نقصان کا احتمال کرتے ہوئے انسان ڈرے. لیکن اس کے سمجھنے کے لیے تقوی شرط ہے، صاف دل ہونا شرط ہے. اس محکم کتاب جو خدائے حکیم کی طرف سے نازل ہوئی سمجھنے کے لیے اپنی استعدادوں کے مطابق
حکیم ہونا ضروری ہے، تب ہی اس کے محکم ہونے کی سمجھ آئے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے کس طرح سمجھ آ سکتی ہے، فرمایا کہ علوم ظاہری اور علوم قرآنی کے حصول کے درمیان ایک عظیم الشان فرق ہے۔ دنیاوی اور رسمی علوم کے حاصل کرنے کے واسطے تقوی شرط نہیں، صرف و نحو، طبی، فلسفہ، حیات اور طوابت پڑھنے کے واسطے یہ ضروری امر نہیں ہے کہ وہ صوم و صلات کا پابند ہو اور امر الہی اور نواہی کو ہر وقت مد نظر رکھتا ہو، اپنے ہر فعل و قول کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکومت کے نیچے رکھے، بلکہ بسا اوقات عموماً دیکھا گیا ہے کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور طلبگار دہریہ منش ہو کر ہر قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے سامنے ایک زبردست تجربہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ باوجود ہے کہ وہ لوگ عرضی علوم میں بڑی بڑی ترقیاں کر رہے ہیں، جو دنیاوی علوم ہیں ہم نے بڑی ترقیاں کر رہے ہیں اور آئے دن نئی ایجادات کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی روحانی اور اخلاقی حالت بہت ہی قابل شرم ہے۔ لندن کے پارکوں اور پیرس کے ہوٹلوں کے حالات جو کچھ شائع ہوئے ہیں ہم تو ان کو ذکر بھی نہیں کر سکتے، مگر علوم آسمانی اور اسرار قرآنی کی واقفیت کے لیے تقوی پہلی شرط ہے۔ اس میں توبۃ النصوح کی ضرورت ہے۔ جب تک انسان پوری فروتنی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہ اٹھا لے اور اس کے جلال اور جبروت سے لرزاں ہو کر نیاز مندی کے ساتھ رجوع نہ کرے، قرآنی علوم کا دروازہ نہیں کھل سکتا اور روح کے ان خواص اور قوا کی پرورش کا سامان اس کو قرآن شریف سے نہیں مل سکتا، جس کو پا کر روح میں ایک لذت اور تسلی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے علوم خدا کے ہاتھ میں ہیں، بس اس کے لیے تقوی بطور نردبان کے ہے، یعنی ایک سیڑھی کے لیے ہے، ایک اوپر جانے والا جو کوئی ذریعہ ہے اس کی طور پر ہے تقوی۔ اس کو سمجھنے کے لیے تقوی ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ فرماتے ہیں پھر کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ بے ایمان، شریر، خبیث النفس، عرضی خواہشوں کے اسیر ان سے بہراور ہوں۔ اس واسطے اگر ایک مسلمان کہلا کر خواب و صرف و نحو، معنی و بدی وغیرہ علوم کا کتنا ہی بڑا فاضل کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں شیخ الکل فی الکل بنا بیٹھا ہو، لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں کرتا تو قرآن شریف کے علوم سے اس کا حصہ نہیں دیا جاتا، اس کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی توجہ عرضی علوم کی طرف بہت جھکی ہوئی ہے اور مغربی روشنی نے تمام عالم کو اپنی نئی ایجادوں اور صنعتوں سے حیران کر رکھا ہے۔ مسلمانوں نے بھی اگر اپنی فلاح اور بہتری کی کوئی راہ سوچی تو بدقسمتی سے یہی سوچی ہے کہ وہ مغرب کے رہنے والوں کو اپنا امام بنا لیں اور یورپ کی تقلید پر فخر کریں۔ یہ تو نئی روشنی کے مسلمانوں کا حال ہے۔ جو لوگ پرانے فیشن کے مسلمان کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو حامی دین سمجھتے ہیں، ان کی ساری عمر کی تحصیل کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ صرف و نحو کے جھگڑوں اور الجھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ضالین کے لفظ پر مر مٹے ہیں، قرآن شریف کی طرح کے تلفظ پر مر مٹے ہیں کہ ضالین کس طرح کہنا ہے۔ قرآن شریف کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں، اور ہو کیوں کر جب کہ وہ تزکیہ نفس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو نئی روشنی کے چاہنے والے ہیں وہ بھی تقوی سے آ رہی ہیں، اور جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں وہ بھی تقوی سے آ رہی ہیں، اور جب تک تقوی نہ ہو قرآنی علوم حاصل نہیں ہوتے۔ پھر آگے میں چلتا ہوں اس کے معنی کے لحاظ سے۔ مفردات امام راغب میں لکھا ہے کہ حکمت کا مطلب علم اور عقل کی مدد سے حق بات تک پہنچ جانا ہے، اور خدا تعالیٰ کے صاحب حکمت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی اشیاء کے بارے میں
معرفت اور ان کی غایت درجہ تک تکمیل اور عمدگی کا حامل بنا کر وجود میں لانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اور اس کی تکمیل، اس کو عمدگی کا حامل بنا کر وجود میں لانا، کوئی اس میں نقص نہ رہنے دینا، اور انسان کے صاحب حکمت ہونے سے مراد ہے ان وجود میں لائی گئی اشیاء کی معرفت حاصل کر لینا اور بھلائی کے کام کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے اس کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا۔ تو دنیاوی علم حاصل کرنا بھی جو کہلاتا ہے وہ منع نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کریم میں جو اسی طرح رہنمائی بھی فرمائی ہے، لیکن تقویٰ سے عاری ہو کر صرف اسی کو سب کچھ سمجھنا اور دین کا خانہ خالی رکھنا، یہ چیز حکمت سے آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب اللہ کے بارے میں کہا جائے کہ وہ حکیم ہے تو اس سے وہ معنی مراد نہیں ہوتے جو معنی کسی انسان کو حکیم کہنے سے ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، یہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے۔ اور خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے مختلف لغات کے حوالے سے حکمت اور حکیم کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ الحکیم کا ایک معنی عالم کے ہیں، پھر ایک معنی صاحب الحکمہ کے ہیں، حکمت والا، ایک معنی تمام امور کاموں کو اچھی طرح کرنے والا، جس کے کاموں کو کوئی بگاڑ نہ سکے، اور حکمت کے معنی ہیں عدل، علم، حلم یعنی دانائی۔ پھر معنی ہے ایک ہر وہ جو جہالت سے روکے، ہر وہ کلام جو سچائی کے موافق ہو۔ بعض کے نزدیک اس کے معنی وضع الشیء فی موضعہ ہی ہیں، یعنی ہر امر کو اس کے مناسب حال طور پر استعمال کرنا۔ نیز اس کے ایک معنی ثواب الامر و سدادو، بات کی حقیقت اور اس کا مغز، حکم جو حکیم کا مادہ ہے اس کے معنی ہیں اصلاح کی خاطر کسی کو کسی کام سے روکنا، اور اسی وجہ سے جانور کوئی لگام کو حکمہ کہتے ہیں۔ روح المعانی میں جو تفسیر ہے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اس آیت کی تشریح میں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کی علامہ محمود آلوسی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں فرشتوں نے علم کو کمالہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اور پھر اس کے بعد اس کی صفت حکیم کا اقرار کیا، کیونکہ ان پر حقیقت کھل گئی تھی۔ الحکمت کا معنی ہے روکنا، یہ آگے پھر کرتے ہیں تشریح کرتے ہوئے۔ الحکمت کے معنی ہے روکنا، اسی سے سواری کے منہ میں ڈالی جانے والی الحکمہ مراد کہتے ہیں، کیونکہ وہ اسے کجی سے روکتی ہے۔ نیز علم کو بھی حکمت کہتے ہیں، کیونکہ یہ طریق اس کام میں بگاڑ پیدا ہونے میں روک بنتا ہے۔ اور حکیم کے معنی ہیں ذوالحکمہ یعنی حکمت والا، اور بعض نے حکیم کے معنی یہ کیے ہیں کہ وہ جو اپنی تمام مخلوقات کو محکم طور پر بنانے والا ہے۔ حضرت مسلم موعود اس کی تفسیر انہوں نے کی ہے، جس کو اختصار سے میں یہاں بیان کرتا ہوں۔ ان کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو گزشتہ آیات کا بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ جو آیت تھی لا علم لنا الا ما علمتنا، اس سے پہلی آیات ہیں
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یعنی اور یاد رکھ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں وہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس نے کہا یقیناً میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اگلی آیت میں آتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اس نے آدم کو تمام نام سکھائے، پھر ان مخلوقات کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو. اس پہ فرشتوں نے کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، ہمیں کسی بات کا کچھ علم نہیں سوائے اس کے جس کا تو ہمیں علم دے، یقیناً تو ہی ہے جو دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے. جیسا کہ ہم الحکیم کے لغوی معنی میں دیکھ آئے ہیں کہ اس کے معنی حکمت والا اور تمام کاموں کو اچھی طرح کرنے والا ہے جنہیں کوئی بگاڑ نہ سکے. پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ بات کی حقیقت اور اس کا مغز تک پہنچنا. یہ تمام معنی اقرب نے کیے ہیں. بہرحال یہ آیت اور اس سے پہلے کی جو آیات ہیں جو میں نے ابھی پڑھ کے سنائی، ان سے اندازہ ہو جاتا ہے، ترجمہ ہم نے سن لیا کہ کیا معاملہ درپیش تھا، جس پر فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو جتنا تو نے سکھایا ہے اتنا ہی ہمیں علم ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ آدم کو کیوں پیدا کرنے لگا ہے؟ فساد پیدا کرنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ معاملہ سامنے رکھا تو اس پہ ان کا جواب تھا ہمیں تو وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا. ہم اس بات کا بہرحال احاطہ نہیں کر سکتے جو تیرے علم میں ہے، کیونکہ تو العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی، یعنی تو بہت جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. ہم نے تو ظاہری امور کو مد نظر رکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ آدم کی وجہ سے خون ریزی اور فساد پیدا ہوگا. اور فرشتوں نے بھی جو یہ کہا تھا اپنے علم کے مطابق غلط نہیں کہا تھا. آج دیکھ لیں دنیا میں فساد اور خون ریزی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، دنیا بھری پڑی ہے اس سے. تو اس کا نعوذ باللہ یہ مطلب ہی نہیں کہ فرشتوں کا علم خدا تعالیٰ سے زیادہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا کہ میں جو خلیفہ بنانے لگا ہوں یہ وجہ فساد نہیں ہوں گے. اور فرشتوں نے فوراً سمجھ لیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو یقیناً علیم اور حکیم ہے. ہم اب سمجھ گئے ہیں کہ جو ابن آدم خون ریزی کریں گے، جو فساد ہوگا، اس کی ذمہ داری آدم پر نہیں ہوگی، بلکہ اس کی وجہ بیرونی دشمنی یا اندرونی کمزوری ہوگی. وہ وجود ہوں گے جو اندرونی طور پر کمزور ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ نے تو نیکیوں اور اعمال صالحہ کی تلقین کی، لیکن بیرونی دشمنوں نے اس وجہ سے فساد پھیلایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور اندرونی طور پر بعض نے عمل نہ کیا جس کی وجہ سے کمزوریاں بڑھتی گئیں اور فساد پھیلتا گیا.
تمام انبیاء کی امتوں کو ایسے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑا بعد میں. بس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بتایا اور فرشتے اس بات کو سمجھ گئے کہ آدم کی خلافت کے نتیجے میں خون ریزی اور فساد ہو تو سکتے ہیں اور ہوں گے، لیکن ایسے وجودوں کا ظہور بھی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات کے حامل ہوں گے اور خدا تعالیٰ کے مظہر ہوں گے. سو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آدم کو صفات الہیہ کی تعلیم دی اور آدم نے اس پر عمل کر کے بتا دیا کہ صفات الہیہ کا کامل ظہور بغیر ایسے وجود کے جس میں خیر اور شر کی طاقتیں رکھی ہوں نہیں ہو سکتا. پھر وہ دونوں میں سے ایک کو اختیار کرے اور خیر کی طاقتوں کو محبت الہی کے جذبے سے سرشار ہو کر خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اختیار کرے. فرشتوں میں تو یہ طاقتیں نہیں ہیں، اس نے تو وہی کرنا ہے جس کا حکم ہے. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. بس جیسا کہ پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اقتباس میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے خیر اور تقوی شرط ہے، اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ صفات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندر پیدا کی اور انسان کامل کہلائے. بس فرشتوں نے آدم کی پیدائش پر بھی یہ اقرار کیا اور ہر نبی کی پیدائش پر بھی یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کا یہ علم محدود ہے اور انسان کا ان کے مقابل پر علم لامحدود ہے. اور اس بات سے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ العلیم اور الحکیم ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ضمن میں ایک یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ آدم کے واقعہ کی تفصیل بیان کرنے سے پیدائش عالم کی غرض اور حکمت بتانا مقصود ہے کہ ہر زمانے میں الہام الہی کا ظہور اس غرض کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جو لوگ نبیوں پر معترض ہیں وہ گویا اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی پیدائشی غرض کو کیوں پورا کرنے لگا ہے. آج کل کے معترضین بھی مسلمانوں میں سے بھی ہیں، باوجود یہ آیت پڑھتے ہیں پھر سمجھتے نہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے سے ماننے سے انکاری ہیں کہ ہر زمانے میں خیر کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے چنیدہ بندے بھیجتا ہے، اور اس زمانے میں اگر اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا تو اس پر کیا اعتراض ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر بالواسطہ خدا تعالیٰ کی انسانی پیدائش کی غرض پر اعتراض ہے. یہ بس سوچنے والوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے. پھر ایک نقطہ یہ بیان فرمایا آپ نے کہ جب فرشتوں نے عرض کی کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کا صرف اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بلکہ اس کی گہرائی میں دیکھیں تو یہ مطلب ہے کہ فرشتوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہمارا علم اس طرح نہیں بڑھتا جس طرح انسان کا بڑھتا ہے، اور اسے انسان کو اسے بڑھانے کی مقدرت بھی حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے طاقت اور قدرت دی ہے. اور پھر فرشتوں نے اس بات سے یہ اعتراف کیا کہ ہمارے اندر وہی ایک قسم کی طاقتیں ہیں جو تو نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اور ان طاقتوں کے ساتھ ہم انسان کے متنوع اور جامع علوم کو نہیں پہنچ سکتے. یعنی فرشتوں کا اقرار ہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ انسان کی پیدائش میں حکمت ہے اور انسان کے سپرد ایسا کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اگر بعض انسان صرف شر پھیلانے والے ہیں تو اس پیدائش کی حکمت کا رد نہیں اس وجہ سے کیا جا سکتا.
پھر اس متنوع قسم کے کاموں کے ساتھ جو تسبیح اور تحمید کرنے والے ہیں وہ اس میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ شیخ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ الحکمہ وہ معارف حقہ اور احکام شرعیہ جن کے ذریعے نفوس کی تکمیل ہوتی ہے، الحکیم جو حکمت و مصلحت کے تقاضے کے مطابق ہی کام کرے، بزرگ و برتر اشیاء کی معرفت اعلیٰ ترین علم کے ذریعے حاصل کرنے کو حکمت کہتے ہیں، اور تمام اشیاء میں سے معزز ترین اور بالا ترین خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کی معرفت کی گناہ کو نہیں جانتا، پس اللہ تعالیٰ حکیم ہے اس وجہ سے کہ وہ بالا اور معزز ترین اشیاء کو بلند ترین علم کے ذریعے سے جانتا ہے، کیونکہ عظیم ترین علم وہ ازلی دائمی علم ہے جس کا زوال متصور نہ ہو، کوئی تصور نہ کر سکے، اور وہ علم اس چیز کے حالات سے جس کے متعلق وہ علم ہے ایسی کامل مطابقت رکھتا ہے کہ اس میں ذرہ بھر بھی خفا یا شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی مشتبہ نہیں، اور یہ وصف صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے۔ ہاں بسا اوقات ایسے شخص کو بھی حکیم کہا جاتا ہے جو کسی چیز کی صنعت کاری کی باریک تر باریک تفصیلات کا علم رکھتا ہے اور اس چیز کو کمال عمدگی سے بناتا ہو، اور اس پہلو سے بھی تمام کمال صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاصل ہے، کیونکہ وہی حکیم مطلق ہے۔ اور جو شخص تمام اشیاء کی معرفت رکھتا ہو مگر اللہ کا عرفان نہ رکھتا ہو وہ حکیم کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے عظیم اور بزرگ ترین چیز یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دنیاوی چیزیں تو پہنچ گئی، ترقی بھی بڑی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ان کا بند ہے، اس لیے کہ وہ اس لحاظ سے حکمت سے آ رہی ہیں، باوجود ساتھ تمام دنیاوی ترقیوں کے اس تعریف کی روح سے ان کو حکیم نہیں کہا جا سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ حکمت تمام علوم میں سے سب سے زیادہ شرف رکھنے والے والا علم ہے، اور کسی علم کی جلالت شان معلوم یعنی جس چیز کا علم حاصل کیا جائے اس کی جو شان ہے، اس کی بزرگی ہے، اس کا جلال ہے، جلالت شان معلوم یعنی جس چیز کا علم حاصل کیا جائے کہ جلالت شان کے مطابق ہوتی ہے۔ کسی علم کی جو بڑائی ہے اس کی شان جو ہے جس چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جائے اس کی شان کے مطابق ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی صاحب شرف نہیں ہو سکتا، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر لے وہ حکیم ہے، اگرچہ دیگر رسمی علوم میں وہ کمزور ہی ہو، اس کی زبان بہت روانی سے نہ چلتی ہو، اس کا بیان بظاہر بہت زوردار نہ بھی ہو، ہاں بندے کی حکمت کی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے نسبت ایسی ہی ہے جیسے بندے کو حاصل اللہ کی معرفت کی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کی معرفت سے نسبت ہے، یعنی حکمت کا بھی وہی معیار ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے بارے میں جو معرفت ہے، جو علم ہے، اتنا بندے کو تو نہیں ہو سکتا، بس جتنا بندے کا معیار اس علم کو حاصل کرنے کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہ حاصل کرتا ہے، مطلب جو فرق اور جو علم اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کے بارے میں ہے ان کے درمیان جو فرق ہے وہی انسان کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے درمیان فرق ہے۔ لیکن اگر پھر کہتے ہیں کہ لیکن اگرچہ بندے کی حاصل حکمت کو اللہ کی حکمت سے بہت دور کی نسبت ہے، لیکن پھر بھی یہ بندے کو حاصل ہونے والی حکمت تمام معرفتوں میں سے نفیس ترین اور اپنی خوبی کے اعتبار سے کثیر ترین ہے، اور جسے حکمت عطا کر دی جائے تو یقیناً اسے خیر کثیر عطا کر دی گئی، اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک آیت کی تشریح ہے، وہ میں نے پڑھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اس کا کلام اس کے غیر سے مختلف ہوتا ہے،
کیونکہ ایسا شخص چیزوں کی جزیات میں کم ہی جاتا ہے، بلکہ اس کا کلام اجمالی ہوتا ہے، نیز وہ عارضی اور دنیاوی مسالے کی بجائے ان امور کی طرف توجہ کرتا ہے جو عاقبت میں نفع بخش ہوتے ہیں، اور جب کہ اس کے کلمات کلیتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت کے طفیل لوگوں کے نزدیک بھی واضح ترین ہوتے ہیں، اس لیے بسا اوقات لوگ اس کے کلام کے لیے حکمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس قسم کا کلام کرنے والے شخص کے لیے حکیم کا لفظ بولتے ہیں۔ اور یہ ویسا ہی مضمون ہے جیسا کہ حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ راس الحکمت مخافت اللہ ہے، یعنی اللہ کا خوف ہی اصل حکمت ہے، تقویٰ یہ اصل حکمت ہے۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک حکیم ہے جو مجرموں کا مواخذہ کرتے ہوئے حکمت کے تقاضوں کو ترک نہیں کرتا۔ جو اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ فَإِن ضَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ عزیز وہ جو اپنے امر پر غالب ہے، کوئی چیز اسے تم سے نافرمانوں سے انتقام لینے سے نہیں روکتی، لیکن وہ حکیم بھی ہے جو مجرموں کا مواخذہ کرتے ہوئے حکمت کے تقاضوں کو ترک نہیں کرتا۔ پھر ایک اگلی آیت کی اور دوسری آیت میں بیان کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، یہ پوری آیت اس طرح ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کہ اور کیا تو نے اس پر بھی غور کیا جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں لا چکا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے پوچھا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اس نے کہا تو 4 پرندے پکڑ لے اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان میں سے ایک ایک کو ہر پہاڑ پر چھوڑ دے، پھر انہیں بلا، وہ جلدی کرتے ہوئے تیری طرف چلے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ غالبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں حکیم معنی میں پھر باقی تو نہیں معنی دیے، پھر حکیم کا معنی استعمال کیے ہیں کہ اپنے تمام افعال میں حکمت بالغہ سے کام لینے والا، اس کے افعال کی بنا روزمرہ کے اسباب پر نہیں، کیونکہ وہ خارق عادت نشان دکھانے سے عاجز نہیں، بلکہ اس کے جملہ افعال اپنے اندر بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں لیے ہوئے ہیں۔ نشانات اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے، اور ایسے ایسے عجیب نشان دکھاتا ہے کہ بندہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے نشان مانگنے کا مانگا ہے، جس کا ذکر ہے، اور اس پر خدا تعالیٰ کا جواب یہ ہے جو پڑھا گیا ابھی۔ مفسرین اس کو ظاہری معنوں پر معمول کرتے ہیں، اور بعض کی عجیب عجیب تفسیریں ہیں اس کی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تفسیر کی ہے، اس کا مختصر میں ذکر کرتا ہوں جو اس کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ احیاء موتا کا جو کام میرے سپرد ہے وہ کس طرح ہوگا، مردوں کو زندہ کرنے کا کام میرے سپرد ہے وہ کس طرح ہوگا، یعنی روحانی مردوں کو زندہ کرنے کا۔ تو اے اللہ تو ہی مجھے دکھا کہ میری قوم میں زندگی کس طرح پیدا ہوگی جب میں بوڑھا ہوں اور کام بھی بے انتہا اہم ہے، یہ کس طرح پورا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 پرندے لے کر ان کو سدھا، انہیں پہاڑوں پر رکھ دے،
وہ تیری طرف آئیں گے۔ تو اس کی تشریح میں فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کر، وہ تیری آواز پر لبیک کہتے ہوئے حیائے دین کے کام کی تکمیل کریں گے۔ اور یہ روحانی پرندے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ ان میں سے 2 کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے براہ راست تربیت کی اور 2 کی بالواسطہ۔ پہاڑ پر رکھنے سے یہ مراد یہ ہے کہ رفیع شان، رفیع الدرجات ہونے کی طرف اشارہ ہے اس کی۔ اور 4 پرندوں کو علیحدہ علیحدہ پہاڑ پر رکھنے سے یہ بھی مراد ہے کہ احیاء دین جو ہے وہ 4 مختلف وقتوں میں ہوگا۔ ایک تو پہلے زمانے میں ہوا، پھر کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی تھی کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں بھی یہ نشان دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی بعد میں آنے والوں میں سے بھی یہ نشان ظاہر ہو کہ وہ احیاء موتا کرنے والے ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قوم 4 مرتبہ مردہ ہوگی اور ہم 4 مرتبہ زندہ کریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں پہلے آواز بلند ہوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز تھی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے آواز بلند ہوئی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آواز بلند ہوئی، اور اب اس زمانے میں 4تھی مرتبہ وہ آواز بلند ہوئی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے بلند ہوئی۔ پس پہلا پرندہ موسوی امت تھی، دوسرا پرندہ عیسوی امت تھی، پہلا پرندہ موسوی امت تھی، دوسرا پرندہ عیسوی امت تھی، اور تیسرا پرندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی جن پر آپ کا جلالی ظہور ہوا، اور 4تھا پرندہ آپ کے جمالی ظہور کی مظہر جماعت احمدیہ ہے جن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو راحت پہنچی اور نزدیک اور دور کی اولاد کے زندہ ہونے کے اللہ تعالیٰ نے نظارے دکھائے، اور یہی خدا تعالیٰ کے عزیز اور حکیم ہونے کا اظہار ہے۔ اور یہ زندہ ہونا اب ہم پر ایک ذمہ داری بھی ڈالتا ہے بحیثیت احمدی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو احیاء موتا اس زمانے میں ہونا تھا اس نے دائمی رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پرحکمت تعلیم جو تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے اس سے چمٹے رہنا ضروری ہے تاکہ ہر فرد جماعت احیاء موتا کا نظارہ دکھانے والا بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو۔ بس جب تک ہم تقویٰ پر قائم رہیں گے یہ نظارے انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے۔ کہ حضرت ابن عباس ایک مثال میں بیان کرتے ہیں کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، سورۃ الانعام کی 115 آیت ہے۔ کہتے ہیں کہ حکم اپنے معنی کے اعتبار سے حاکم سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے۔ حکم اس حاکم کو کہتے ہیں جس کا کوئی ہمسر نہ ہو اور جسے اس کام کے لیے بطور خاص مختص کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے حکم کی صفت صرف عادل کے لیے آتی ہے یا اس کے لیے استعمال ہوتی ہے جسے بار بار فیصلے کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو میرا حکم ہے اس کے علاوہ کسی اور کو میں کیوں حکم بناؤں، کسی اور کے پاس فیصلے کروانے کے لیے کیوں جاؤں، یا فیصلے کرانے کے لیے دوسرے انسانوں کو کیوں بلاؤں اللہ کے علاوہ، جبکہ خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور وہ سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ مخالفین دین آج جتنا بھی شور مچاتے رہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، تمہارا جواب یہی ہونا چاہیے ایک مومن کا، اور ہوتا بھی ہے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور فیصلے کرنے والا ڈھونڈوں میں،
مجھے تو کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے، میں تو اس یقین سے پر ہوں اور اس یقین پر قائم ہوں کہ اللہ جو حکیم اور حکم ہے، اس نے ایک ایسی پرحکمت تعلیم کی طرف میری رہنمائی کر دی ہے اور ایسے فیصلہ کن نشان دکھا دیے ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں کسی اور کے پاس جانے کی۔ جس مرضی نام نہاد عالم کی یا بڑے آدمی کی تحریریں لے آؤ جو میرے خلاف ہیں، اگر خدا تعالیٰ کا فیصلہ میرے ساتھ ہے تو کوئی پرواہ نہیں، تم کتنا شور مچاتے ہو۔ تمہارے دنیاوی منصف تو لوگوں کی حمایت کے مرہون منت ہیں، اور جب اسمبلیاں اور عدالتیں اور حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو شور مچانے والوں کی اور بس بعض اوقات شر پسندوں کی طاقتوں کو دیکھتی ہیں، لیکن میرا خدا جو غالب بھی ہے اور حکیم بھی ہے، جو فیصلہ دیتا ہے تو وہ فیصلہ ہے جو ہماری دنیا و آخرت سنوارنے والا فیصلہ ہے۔ بس ایسے خدا کے علاوہ مجھے کسی منصف کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں۔ آج ہم قرآنی پیشگوئیوں کے مطابق قرآنی پیشگوئیوں کو پورا ہوتا دیکھ کر اس یقین پر قائم ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہی مسیح و مہدی ہیں جن کے آنے کی پیشگوئی تھی، اور خدا کی کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ قرار دے کر آنے والی مسیح کی آمد کا اعلان کر رہی ہے۔ خدا کی کتاب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہی مسیح و مہدی کی آمد کا اعلان کر رہی ہے، تو پھر عدالتیں یا حکومتیں یا اسمبلیاں کیا حیثیت رکھتی ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں کو تسلیم کریں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے کو جو احکم الحاکمین ہے رد کر دیں۔ بس اس فیصلے کو جو عزیز و حکیم خدا نے کیا ہے، رد کرنے والے رد کیے جائیں گے، ہمیں زور لگانے والے یا ہمیں کہنے والے کہ اس کو رد کر دو، وہ رد کیے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے چاہے وہ پاکستان کی اسمبلی ہو یا کسی اور ملک کی اسمبلی ہو، ہمیں ان کے فیصلوں کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں، کیونکہ ان کے فیصلے تقویٰ سیاری اور جہالت کے پلندے ہوتے ہیں۔ آج اگر کسی حکم نے فیصلہ کرنا ہے، اور ہمیشہ سے جو حکم فیصلہ کرتا آیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی سب سے بڑا حکم ہے، منصف ہے، جج ہے، جس نے فیصلے کیے ہیں، اور ان کے فیصلوں کے مطابق ہم اسی دین پر قائم ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ پر چلتے ہوئے اس حکیم خدا کی صفت حکیم کو بھی اپنانے کی توفیق دے کہ جو ہمیشہ سے ہم حکمت سے چلنے والے ہوں اور ہمیشہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر حقیقی طور پر تقویٰ سے چلتے ہوئے عمل کرنے والے ہیں۔ ضمن میں یہی بتا دوں کہ آج کل MTA پر ایک پروگرام مولانا دوست مصطفیٰ شاہد دے رہے ہیں 74 اسمبلی کے بارے میں حالات، بڑا ماشاءاللہ حقیقت بیانی ہو رہی ہے، وہاں خوب کھول کھول کر ان کے کچے چٹھے بیان ہو رہے ہیں، اور ان مخالفین کے پاس اس کا کبھی نہ جواب اس وقت تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث پیش ہوئے تھے اسمبلی میں، نہ آج ہے اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت ہی ہے جس نے ہمیشہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا اظہار اپنے ہر ماننے والے پر بھی کرنا ہے اور دنیا میں پھیلانا ہے۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.